کیا آپ دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی سب کو راضی نہیں کر پا رہی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کو راضی کرنا ایک ایسا کنواں ہے جس میں آپ جتنا بھی پانی ڈال لیں وہ کبھی نہیں بھرتا، جبکہ ہمارا خالق، ہمارا رب صرف تھوڑی سی نیت پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم مخلوق کو، لوگوں کو راضی کرنے میں اپنی زندگی تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ سسرال اور شوہر کو خوش کرتے کرتے تھک جائیں، رشتہ داروں کو، دنیا والوں کو راضی کرتے کرتے تھک جائیں تو اپنی پہچان کیسے بنائیں؟ کیا کریں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل اور ناکام کام کیا ہے؟ ایک ایسا انسان بننا جو سب کو خوش رکھ سکے۔ آپ اپنی جان بھی نکال کر رکھ دیں گے نا، تب بھی کوئی نہ کوئی ناخوش رہے گا۔ اگر آپ بھی اس تھکا دینے والے دور میں شامل ہیں تو آج رکیے اور میری بات غور سے سنیے۔ دنیا کو راضی رکھنا، راضی کرنا ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ اگر آپ لوگ بھی لوگوں کی مرضی پوری کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو یہ کچھ باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی، آپ چاہے اپنی جان بھی نکال کر رکھ دیں، لوگوں کی خواہشات اور تنقید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو خود مکمل نہیں، آپ اس کو مکمل طور پر خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اندر سے خود خالی ہو جائیں گے تو آپ کسی اور کو کیا دے سکیں گے؟ اپنی سوچ کو بدلیں۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، خالق کو راضی کریں، مخلوق کو نہیں۔ وہ نیت دیکھتا ہے، انسان ہمیشہ نتیجہ اور اپنی مرضی دیکھتا ہے۔ ہر بات پر ہاں کہنا آپ کی اپنی نفسیاتی اور جسمانی صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ کہنا سیکھیں۔ کہیں پر کچھ ایسا کام بھی ہوتا ہے کہ جو نہیں کرنے والا ہوتا، یا کبھی دل نہیں ہوتا، یا کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی نہیں بھی ہوتا کام، تو نہ کہنا سیکھیں۔ آپ نہ کہہ سکتے ہیں۔ ہر شخص کی خوشی کا ٹھیکہ آپ نے نہیں اٹھا لیا۔ اپنی زندگی کا قبلہ بدلیں۔ لوگوں کے چہروں کی خوشی ڈھونڈنے کی بجائے اپنے دل کا سکون تلاش کریں۔ جب آپ لوگوں کی پرواہ چھوڑ کر اپنے رب اور اپنی ذات پر دھیان دیں گے تو دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی سفارشوں میں کبھی نہیں مل سکتا۔ خود کو تھکانا چھوڑ دیں۔ آپ انسان ہیں، کوئی مشین نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا مقصد جانیں۔ اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، بندوں کے لیے خود کو ختم نہ کریں۔ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو سسرال اور شوہر کو راضی کرتے کرتے تھک چکی ہیں، ایک بہت ہی بھاری ذہنی اور جسمانی بوجھ تلے دب چکی ہیں۔ جب ایک لڑکی سب کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو بھول جاتی ہے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اپنا بہت سی، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت سی ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے حلیے کو، اپنی صحت کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ حقیقت سمجھیں، خدا نے آپ کو انسان بنایا ہے، فرشتہ نہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں سب کو 100% خوش نہیں رکھ سکتی ہیں۔ وقتی طور پر سب کے کام آ کے آپ خوش کر سکتی ہیں، لیکن وہی لوگ اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گی تو آگے جا کے آپ کو سب سے زیادہ برا بنا سکتے ہیں۔ شوہر کو راضی ہونا رشتے کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اپنی توجہ صرف شوہر پر رکھیں، باقی رشتہ داروں کی بے جا خواہشات کو اپنے دل پر سوار مت کریں۔ اگر آپ خود بیمار یا چڑچڑی ہو جائیں گی تو آپ کسی کا خیال نہیں رکھ سکیں گی، یہاں تک کہ شوہر کا بھی نہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں، اپنی ایک پہچان بنائیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ ہے ہر بات کا جواب دینا یا ہر تنقید پر صفائی پیش کرنا چھوڑ دیں۔ سائلنٹ موڈ اختیار کریں۔ خاموشی آدھی تھکن ختم کر دیتی ہے۔ اپنی لیمٹس طے کریں، جتنا آپ کا فرض ہے اور جتنی آپ کی ہمت ہے بس اتنا ہی کام کریں۔ شوہر کی خدمت اور عزت ضروری ہے لیکن ان کی ہر ناجائز یا بے جا ضد پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی اچھے موڈ میں، جب آپ کا شوہر اچھے موڈ میں ہو تو کھلے
عام بات کریں، کسی اچھے موڈ میں شوہر کو بتائیں کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں لیکن اس تھکن کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ان سے مدد اور سپورٹ مانگیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے امید لگانا۔ امید صرف اللہ سے رکھیں۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتی ہیں اور بدلے میں شکریہ یا تعریف کی امید رکھتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا فرض نبھا کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ آپ سے بہتر آپ کے حق میں ہے۔ میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی، سسرال آپ کا گھر ہے، وہاں فرض نبھائیں، سب کی عزت کریں لیکن اپنی مسکان کی قیمت پر نہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، کوئی روبوٹ نہیں جو سب کو ہمیشہ خوش رکھ سکے۔ اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی پہچان کو زندہ رکھیں، کیونکہ جو لڑکی خود اندر سے خوش نہیں ہوتی وہ کسی اور کے گھر کو خوشیاں نہیں دے سکتی۔ اپنا خیال رکھیں اور پھر دوسروں کا خیال رکھیں۔ دوسروں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا چھوڑ دیں۔ ہر انسان آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو راضی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی کبھی آپ سے راضی ہوگا۔ وقتی طور پر راضی ہوں گے، پھر کچھ ہوں گے، پھر کچھ ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ان لوگوں پر تباہ کرنے کی بجائے اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی رکھیں۔ آپ کا ایک اچھا عمل اللہ کبھی نہیں بھولتا، لیکن آپ کی 10 سال کی خدمت بھی ایک دن میں لوگ بھلا دیتے ہیں اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گی۔ یاد رکھیں، دنیا کو راضی کرتے کرتے آپ اپنی زندگی تو گزار دیں گی مگر زندگی جی نہیں پائیں گی۔ آج ہی سے سب کو خوش کرنے کا بوجھ اپنے سر سے اتاریں، گہری سانس لیں اور خود سے کہیں میں مکمل ہوں اور میری خوشی بھی معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ان سبھی بہنوں کو ساتھ شیئر کریں جو اس تھکن سے گزر رہی ہیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔